الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن المحید قل هو اذن فاعتزلوا النساء فی المحید ولا تقربوهن حتی یطہرن فاذا تطہرن فأتوهن من حیث امرکم اللہ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین صدق اللہ مولانا العظیم۔ بہار شریعت کا سبق ہے حیض کا بیان۔ ارشاد باری تعالی ہے یسألونک عن المحید، اے محبوب تم سے حیض کے بارے میں لوگ سوال کرتے ہیں۔ قل هو اذن فاعتزلوا النساء فی المحید، تو تم فرما دو کہ وہ گندی چیز ہے، تو حیض میں عورتوں سے بچو۔ ولا تقربوهن حتی یطہرن فاذا تطہرن فأتوهن من حیث امرکم اللہ، حیض میں عورتوں سے بچو اور ان سے قربت نہ کرو جب تک پاک نہ ہو لیں، تو جب پاک ہو جائیں ان کے پاس اس جگہ سے آؤ جس کا اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے۔ بے شک اللہ دوست رکھتا ہے توبہ کرنے والوں کو اور دوست رکھتا ہے پاک ہونے والوں کو۔ حیض کے بارے میں مسائل ہیں، یہ آیت کریمہ تھی اور بہتر ہے کہ کچھ چند احادیث مبارکہ بیان کی جائیں اور پھر اس کے بعد مسائل شروع کیے جائیں۔ صحیح مسلم میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ یہودیوں میں جب کسی بھی عورت کو حیض آتا تو وہ یہودی کیا کرتے تھے، نہ اس سے جناب علی اپنے ساتھ کھانا کھانے دیتے تھے، نہ اس سے جناب علی اپنے گھروں میں رہنے دیتے تھے۔ حیض آتا تو عورت کو کھانا بجا رہ گیا وہ گھر سے بھی نکال دیتے تھے یہودی۔ تو صحابہ کرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہودی لوگ یہ کیا کرتے ہیں، ہم کیا کریں؟ یہ تو نہ ہی ساتھ کھانا کھانے دیتے ہیں اور نہ ہی جناب علی اپنے کپڑوں کو ہاتھ لگانے دیتے ہیں بلکہ اپنے گھر سے بھی باہر نکال دیتے ہیں، حضور ہمیں کیا حکم ہے؟ تو اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيدِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيدِ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ محبوب آپ سے سوال کرتے ہیں حیض کے بارے میں تو تم انہیں فرما دو کہ حیض گندی چیز ہے، حیض گندی چیز ہے، تو حیض میں عورتوں سے بچو اور ان سے قربت نہ کرو بس جب تک وہ پاک نہ ہو لیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جماع کے سوا ہر شے کر سکتے ہو، جماع کے سوا صرف جماع نہیں کر سکتے حیض کی حالت میں، ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا بھی کھا سکتے ہو، ان کے ساتھ لیٹ بھی سکتے ہو، یعنی جماع نہیں کر سکتے، اس کے علاوہ جو مرضی چاہے آپ کریں، وہ آپ کی بیوی ہے۔ جب اس کی خبر یہودیوں کو پہنچی نا تو مزید وہ تڑپنے لگے، غصے میں آ گئے، ہمارے خلاف کرتا ہے، ہمارے خلاف کرتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ان کی ہر بات کے خلاف کرنا۔ اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ یہودیوں کی ہر بات کا خلاف کرنا عین ایمان ہے، اور ایمان بچتا بھی وہاں پر ہے جب ہر بات کا ان کی ہر بات کا انکار کیا جائے، یہودیوں کی ہر بات کا خلاف کیا جائے۔ اس لیے تو پہلا رکن ہی کلمہ طیبہ ہے نا مسلمانوں کا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو پہلے کلمے میں ہی تنقید ڈالی گئی ہے کہ صرف ایک رب کی عبادت کرنی ہے اور ایک محمد کو ماننا ہے بس۔ یعنی یہودیوں کی کافر کی ہر بات کا خلاف کرنا۔ کافر داڑھی موڑتے ہیں، مسلمانوں کو چاہیے داڑیاں رکھائیں۔ کافر جناب علی کس کے لباس پہنتے ہیں، مسلمانوں کو چاہیے کہ کھلا لباس پہنیں۔ کافر اپنی سوچ و بچار اپنی تعلیم و تہذیب کی طرف جاتے ہیں، مسلمانوں کو چاہیے کہ جناب علی یہ اپنے قرآن کی طرف آئیں۔
یعنی کافروں کی ہر بات کا خلاف کرنا یہ ایمان کی عین علامت ہے. اور وہ تبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہودیوں کے ہر کام کے خلاف کرو. کیا مطلب کہ جب تم اس کے ہر کام کے خلاف کرتے جاؤ گے ایمان اتنا زیادہ مضبوط ہوتا جائے گا. ہاں یہ بات نہیں ہے ہم جی مسلمان ہیں, ہم نبی کے ساتھ پیار کرتے ہیں, مرے داڑھی کدھر ہے تیری؟ وہ جی داڑھی, ہم داڑھی کی حفاظت نہیں ہو سکتی. کیوں نہیں حفاظت نہیں ہو سکتی؟ کافر بھی داڑھی موڑتا ہے اور تو بھی داڑھی موڑتا ہے, بتا تیرے اور اس میں فرق کیا ہے, تیرے کام میں اور اس کے کام میں؟ ہاں کافر بھی تنگ لباس پہنتا ہے اور تو بھی تنگ لباس پہنتا ہے, بتا تیرے کام میں اور اس کے کام میں کیا فرق ہے, تیرے لباس میں اور اس کے لباس میں کیا فرق ہے؟ ہاں کافر بھی فلمیں ڈرامے دیکھتا ہے اور تو بھی دیکھتا ہے, بتا تیرے کام میں اور اس کے کام میں کیا فرق ہے؟ کافر بھی کھڑے ہو کر کھانا کھاتا ہے اور تو بھی جناب علی شادی حال میں کھڑے ہو کر کھانا کھاتا ہے, بتا تیرے کام اور اس کے کام میں کیا فرق ہے؟ ہاں کوئی کام بتا کہ کوئی کام تیرا کافر کے کام کے خلاف ہو, پھر تو کہ نہیں جی انسان ہے, انسانوں سے پیار ہونا چاہیے. آج میرے پاس ایک سکولیا بیٹھا ہے ماسٹر, کہتے ہیں جی انسان کا احترام کرنا چاہیے. میں کہ الو کے پٹھے, ایک ہوتا ہے احترام انسان, ایک ہوتا ہے احترام مومن, ایک ہوتا ہے احترام مسلمان. احترام انسان نہیں ضرورت, احترام مسلمان کرنا واجب ہے ہر پر. احترام انسان نہیں, احترام مسلمان. اور پھر احترام مسلمان اور احترام مومن جب مقابلے میں آ جائے پھر احترام مومن واجب ہے تم پر, احترام مسلمان بھی واجب نہیں رہتا اس وقت. احترام انسان, احترام سے ہر انسان کا احترام کرنا چاہیے. پھر قرآن کہتا اولئک کالانعام بل هم اضل, کہ کافر تو جناب علی جانوروں سے بدتر ہے, اور جانوروں میں خنزیر, اور کافر تو خنزیر سے بدتر ہے. کیسے ان کا احترام کرو گے؟ ہر انسان کا احترام نہیں ہے. مسلمانوں کو حکم ہے کہ کافر کی ہر بات کا خلاف کریں, ہر بات کا ان کے خلاف چلیں, تب ان کا ایمان بچے گا, ورنہ ایمان نہیں بچ سکتا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کہی تو اس پر حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں, آ کر عرض کرتے ہیں حضور یہود ایسا ایسا کہتے ہیں, کیا ہم ان سے جمع نہ کریں؟ تو حضور کا چہرہ سرخ لال ہو گیا, حضور کا چہرہ مبارک متغیر ہو گیا, اور اس صحابی کو گمان ہونے لگا کہ کہیں ہم پر کوئی جناب علی غضب کی آیت نازل نہ ہو جائے. یہاں تک حضور کو غصہ آیا تو یہ دونوں چلے گئے. جب چلے گئے تو حضور کے پاس ایک دودھ ہدیہ آیا. حضور نے فرمایا ان دونوں کو بلاؤ. ان دونوں آدمی بھیجا, ان دونوں کو بلایا اور پھر حضور نے ان کو دودھ پلایا. حضور نے فرمایا کہ جب تم کافروں کی ہر کام میں مخالفت نہیں کرو گے تمہارا ایمان بھی نہیں بچ سکتا. ہاں تمہارا ایمان بھی نہیں بچ سکتا. اور یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے, کتاب الحیض ہے, صفحہ نمبر 117 ہے, جو کہتے ہیں ہم جناب ہم حدیث قرآن پر ہم حدیث قرآن پر عمل کرتے ہیں, یہاں حدیث نظر نہیں آتی, یہاں دین نظر نہیں آتا, کیوں اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو جناب علی یہودیوں کی تعلیم کے پاس بھیجتے؟ یہاں حدیث نظر نہیں آتی جو حضور فرما رہے ہیں کہ کافروں کی مخالفت کرو, ہم حدیث پر عمل کریں, یہاں کیوں نہیں کرتے؟ واضح طور پہ پھر معلوم ہوتا ہے کہ جناب علی تمہارا پھر پیٹ دین سے آگے ہے, پیٹ دین سے آگے. تم کہتے ہو بس پیٹ کو آگے رکھو, دین جہاں جاتا ہے جائے. دوسری حدیث مبارکہ صحیح بخاری میں, یہ بھی صحیح بخاری کتاب الحیض جلد پہلی صفحہ نمبر 120, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے. ام المومنین حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں, اس حدیث کی راوی ہیں, مومنوں کی ماں فرماتی ہیں کہ ہم حج کے لیے نکلے, ہم حج کے لیے نکلے. جب صرفہ مقام پر پہنچے نا, صرفہ یا صرفہ یا صرفہ, صرفہ مقام پر پہنچے, یہ مقام مکہ اور مدینہ کے جناب علی
درمیان میں ہے، زیادہ تر جناب علی مکہ کے قریب زیادہ پہنچتا ہے درمیان، اب تو اکثر درمیان ہو چکا اس مقام کا۔ پہنچے نا تو فرماتی ہیں کہ مجھے حیض آیا، جب مجھے حیض آیا تو میں رو رہی تھی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے قریب ہے، تو حضور نے فرمایا عائشہ کیا ہوا تجھے، کیوں روتی ہے؟ کیونکہ اماں عائشہ کی جو ادائیں تھیں نا، سب ادائیں بچوں والی تھیں، سب ادائیں بچوں والی تھیں، اور حضور بہت زیادہ پیار فرماتے تھے اماں عائشہ سے۔ آگے والی حدیث میں حضور کے پیار کا بھی تذکرہ آتا ہے، بہت پیار فرماتے تھے۔ حضور فرمانے لگے عائشہ روتی کیوں ہے؟ کہیں تھکاوٹ ہو گئی ہے کیا؟ تھکاوٹ ہو گئی ہے، کیا ہوا، کیوں روتی ہے؟ عرض کرتے حضور مجھے حیض آ گیا ہے۔ حضور نے فرمایا یہ حیض ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر بیٹی پر لکھ دیا اس حیض کو، صرف تجھے نہیں آ رہا، ہر بیٹی پر لکھ دیا ہے اس حیض کو، سوائے خانہ کعبہ کے ہر کام تو کر سکتی، یعنی خانہ کعبہ کا طواف نہیں کر سکتی حیض کی حالت میں، بس اس کے علاوہ جو مرضی چاہیے باتیں وہ کر، خانہ کعبہ کا طواف نہیں کر سکتی۔ عبادت سے مراد یہ ہے کہ نماز نہیں، یعنی حج کے جو ارکان ہیں وہ صرف اور صرف خانہ کعبہ کا تو طواف نہیں کر سکتی۔ اب جو ذکر اذکار ہوتا ہے تو کر، ذکر اذکار بھی کر، اللہ کو یاد بھی کر، خانہ کعبہ کا طواف نہیں کر سکتی۔ فرماتے ہیں حضور نے اپنی تمام ازواج مطہرات کی طرف سے اس وقت ایک گائے قربانی کی۔ اب حدیث نمبر 3 اس سبق میں یہ ہے، جو کہ یہ بھی حدیث صحیح بخاری میں ہے، کتاب الحیض پہلی جلد صفحہ نمبر 120 121، یہ حدیث پاک ہے۔ ایک حضور کے صحابی ہیں، ان سے سوال کیا گیا حیض والی عورت میری خدمت کر سکتی ہے؟ کسی نے سوال کیا حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور دوسرا سوال کیا کہ جنبی عورت مجھ سے قریب ہو سکتی ہے، یعنی میرے قریب ہو سکتی ہے، میرے بیٹھ سکتی ہے، جسم مس ہو سکتا ہے؟ آپ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے جواب دیا یہ سب مجھ پر آسان ہے، جی یہ سب میری خدمت بھی کر سکتی ہے، کسی پر کوئی حرج نہیں، اور بیٹھ بھی سکتی ہیں، ان کے ساتھ کھانا بھی کھا سکتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے ام المومنین اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حیض کی حالت میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر میں کنگھا کرتی تھی۔ حضور جب زلفوں میں کنگھے کا وقت آتا نا تو اماں عائشہ سے فرماتے کہ میرے سر میں کنگھا دے، اماں عائشہ کنگھا کرتی تھی۔ اور اگر حضور اعتکاف کی حالت میں ہوتے تو اماں عائشہ حالت حیض میں ہوتی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک کو ان کے قریب لے جاتے، یعنی ایک تھوڑی سی کھڑکی تھی وہاں سے حضور سر مبارک کو ایسے باہر نکالتے، اماں عائشہ کنگھا دے دیتی تھی، اور ہوتی اپنے حجرے میں حضور اماں عائشہ ہوتی تھی۔ حجرہ مبارک یہی تھا جہاں حضور کا اب روزہ مبارک ہے، یہی حجرہ مبارک تھا اماں عائشہ کا۔ اور آگے حدیث پاک ہے، حدیث نمبر 4 صحیح مسلم کتاب الحیض میں ہے، صفحہ نمبر 171، ام المومنین اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ حدیث روایت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ زمانہ حیض میں مجھے جب حیض آتا نا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا تناول فرماتے، اور جس روٹی کو میں ہاتھ لگاتی نا، جہاں ہاتھ لگاتی حضور بھی وہیں ہاتھ لگا کر آگے والا لقمہ تناول فرماتے۔ اور پھر مجھے جب پانی پیتی تو حضور مجھے پانی کا گلاس دیتے، میں پانی پی لیتی، آدھا بچتا پانی تو حضور جہاں میں منہ لگاتی تھی گلاس کی وہیں جگہ پر حضور منہ لگا کر پانی کو چوستے، پانی پیتے۔
اور پھر جب کوئی گوشت ہوتا تو ہڈی کے اوپر گوشت ہوتا تھا تو میں گوشت کھا لیتی، تو پھر حضور وہ مجھ سے لے لیتے تھے، اور ہڈی کے اوپر جو تھوڑا تھوڑا گوشت ہوتا تھا حضور وہیں پر منہ لگاتے تھے جہاں سے میں منہ لگاتی تھی، جہاں میں منہ لگاتی تھی حضور وہیں پر منہ لگا کر جناب علی گوشت نوش فرماتے، اور جہاں میرا منہ لگا ہوا ہوتا تھا حضور وہیں پر منہ لگا کر پانی بھی پیتے، جناب علی گوشت بھی کھاتے۔ یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا ہے کہ حیض کی حالت میں عورت کا جھوٹا جو ہوتا ہے نا، جھوٹا یہ بھی ناپاک نہیں ہوتا، عورت کا جھوٹا پانی یہ بھی ناپاک نہیں ہوتا، روٹی بھی ناپاک نہیں ہوتی ہے، اور عورت حیض کی حالت میں روٹی پکا بھی سکتی ہے اور روٹی کھا بھی سکتی ہے اور روٹی کو ہاتھ بھی لگا سکتی ہے۔ تبھی تو حضور اما عائشہ کے ساتھ کھانا فرما رہے تھے، کھانا تناول فرما رہے تھے۔ اور کھانا کھاتے وقت اگر سالن کے اندر عورت کا انگلی کا ایک پورا بھی ڈوب گیا ہے تب وہ سالن بھی حرام نہیں ہوتا، اس لیے تو حضور اما عائشہ کے ساتھ ہی کھانا تناول فرما رہے تھے۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ ہے اب آگے حدیث نمبر 5 ہے، صحیح بخاری میں بھی ہے اور صحیح مسلم میں بھی یہ حدیث پاک ہے۔ صحیح بخاری میں کتاب الحیض جلد پہلی صفحہ نمبر 121 پر ہے۔ اما عائشہ فرماتی ہے کہ جب میں حیضہ ہوتی تو حضور میری گود میں تکیہ لگا کر قرآن پڑھتے۔ تکیہ کا مطلب یہ ہے کہ میں چوکڑی مار کر بیٹھ جاتی، حضور اپنا سر مبارک میری گود میں رکھ لیتے اور پھر قرآن اٹھا کر حضور پڑھتے رہتے تھے۔ یعنی میری گود میں سر رکھ کر حضور قرآن پڑھتے تھے، میں حیض کی حالت میں ہوتی تھی۔ اور حدیث نمبر 6 صحیح مسلم میں ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، یہ بھی حدیث اما عائشہ صدیقہ سے روایت ہے۔ آپ فرماتے کہ حضور نے مجھ سے فرمایا ہاتھ بڑھا کر مسجد سے مصلی اٹھا دو، تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ میں تو حیضہ ہوں۔ حضور نے فرمایا تیرا حیض تیرے ہاتھ میں تو نہیں آیا، توجہ کرنی چاہیے اس حدیث پر۔ حضور فرمایا تیرا حیض تیرے ہاتھ میں تو نہیں آیا، ہاتھ بڑھا کر مصلی اٹھا لے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ حیض کی حالت میں کوئی چیز اگر مسجد سے اٹھانا چاہتی ہے تو اٹھا کر اسی چیز کو ہاتھ لگا کر اٹھا سکتی ہے عورت، توجہ ہونی چاہیے۔ یہ اما عائشہ نے جب اٹھایا نا تو یہ اشارہ اس طرف ہے کہ اگر بھی کوئی بھی جنبی مرد ہو، جنبی حالت میں ہو، تو جناب علی مسجد میں ہاتھ بڑھا کر کوئی چیز اٹھا سکتا ہے اپنے ہاتھ سے، جائے نہیں اٹھا سکتا ہے۔ حدیث نمبر 7 یہ حدیث بھی صحیحین میں ہے، ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چادر میں نماز پڑھتے تھے، ایک چادر میں، اس چادر کا کچھ حصہ مجھ پر ہوتا تھا اور کچھ حصہ حضور کے اوپر ہوتا تھا، حضور چارپائی کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہوتے تھے۔ میں حالانکہ حالت میں حیض میں ہوتی تھی، چادر ایک تھی، میں بھی پہنتی تھی، حضور وہی چادر پہن کر نماز پڑھ رہے ہوتے تھے۔ حدیث نمبر 8 ترمذی اور ابن ماجہ میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص حیض والی عورت سے جماع کرتا ہے، حیض والی عورت سے جماع کرتا ہے یا پھر عورت کے پیچھے کے مقام سے وہ جماع کرتا ہے جس کے رب تعالیٰ نے حکم نہیں دیا، جس راستے کا، جس مقام کا، یا پھر کان کے پاس جاتا ہے، جناب علی میرا ہاتھ تو دیکھیں لکیروں میں کیا لکھا ہے، کیا گزرے گی، حضور نے فرمایا انہوں نے رب تعالیٰ کی نعمتوں کا کفران کیا ہے، انہوں نے اس چیز کا کفران کیا جو چیز میں محمد پر رب تعالیٰ نے اتاری ہے، یعنی کہ انہوں نے رب کے قرآن کا انکار کیا ہے۔ اتنا سخت حکم۔
اور اس حدیث سے ان لوگوں کو بھی عبرت پکڑنی چاہیے جو کہتے ہیں ہم ہاتھ دیکھ لیتے ہیں، جناب جی آئیں ہمیں ہاتھ دکھائیں۔ ہاتھ دکھانے والا اور ہاتھ دیکھنے والا دونوں مجرم ہیں۔ حدیث نمبر 9، یہ زرین کی روایت ہے۔ زرین ایک کتاب ہے جس کا مرزا جہلمی انکار کرتا ہے کلمے، میں نے اس کا جواب دیا تھا ایک کلمے، یہ کہتا ہے زرین تو کوئی کتاب ہی نہیں ہے، تو میں نے اس کا حوالہ اس کے منہ پر مارا تھا، ایک کلپ ہے یوٹیوب کے اوپر۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری عورت جب حیض میں ہو تو میرے لیے کیا چیز اس سے حلال ہے؟ حضور نے فرمایا تہ بند ناف سے اوپر تک، ناف سے اوپر، اور اس سے بھی بچنا بہتر ہے، اس سے بھی بچنا بہتر ہے۔ حدیث نمبر 9 جو کہ آج کی حدیث سبق کی آخری حدیث ہے، اصحاب سنن اربع نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص اپنی بیوی سے حیض میں جماع کرے، حیض میں جماع کرے تو نصف دینار صدقہ کرے، یعنی اس نے گناہ کیا ہے اب صدقہ کرے، کیونکہ صدقہ کر کے جب رب سے دعا کرے گا تو مولا اس کی دعا توبہ کو قبول فرما لے گا۔ اور ترمذی شریف کی ایک دوسری روایت ملتی ہے، وہ یہ ہے کہ جب سرخ خون ہو تو 1 دینار صدقہ کرے، اور جب زرد خون ہو تو نصف دینار صدقہ کرے، یعنی جب نصف خون اور زرد خون ان دونوں حالتوں میں جب اس نے جناب علی جماع کیا ہے تو یہ کرے کہ جب سرخ خون ہو تو 1 دینار صدقہ کرے، جب جناب زرد خون ہو تو نصف دینار صدقہ کرے۔ یہ احادیث مبارکہ تھی، اور کل سے انشاءاللہ العزیز حیض کی حکمت کہ عورتوں کو حیض کیوں آتا ہے اس پر بھی بات ہوگی، اور آگے حیض کے جو مسائل ہوں گے ان پر بھی بات ہوگی۔ مولا کریم دین متین کی سمجھ عطا فرمائے۔